The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Dear viewers of Madani Channel, once again welcome to our transmission Path to Success. And there are great and countless virtues and blessings to recite Durood Pak on the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, "Send peace and blessings upon me, as this will be nur for you on the day of judgment." Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We'll start with the beautiful topic, and our topic is very important nowadays. Especially every single person is crying about their income and expense, because we know that fuel prices and every prices has gone up as well. So every individual, even the rich or poor, every second person is crying that what's happening, how we can control our expense and how we can increase our income. Many things inshallah we'll cover in our today's program inshallah. But beautiful saying of the wise people, a penny saved is a penny to earn. So it's both way, earning and expense. One penny you save is mean that you're earning a penny. So inshallah we will cover income and expense, and inshallah how we can do our budgeting, what Islam says about the income and expense, how we can budgeting in our day-to-day routine life inshallah, so we can have a good life. And remember, in the life, one is your necessities, which one is your need, and the other one is your luxuries. We mostly focus on our luxuries, not on our needs. This is the main problem. That's why we always out of our budget, that we go towards our expensive side and especially our luxurious life side inshallah. But what are our priorities, inshallah we will focus on that, so we will have a very good and smooth life inshallah. We will start with the recitation of Holy Quran, फिर कलाम सुनेंगे और फिर अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे inshallah. Income and expense, very important topic, especially need of time, need of our society and need of every house. ये याद रखिएगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حسن حج کر دیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحب
بھی سب تیرے گھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کا روکا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کا روکا دامن پہ مچلنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ
چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو Subhanallah, subhanallah. Income and expenses. Problem in every household. Basic needs, facilities and luxury. They all different things. Nothing comes free in the life. کچھ بھی فری میں نہیں آتا ہے لیکن جو بیسک نیڈز ہیں نا وہ غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ بادشاہوں کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. کس طرح فیملی کو خوشحال زندگی کی طرف لے کر جایا جائے اور بیلنس لائف از آلویز اسلام گائیڈ اس اینڈ آلویز اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے میسج دیتا ہے کہ زندگی میں بیلنس لائف ہو تو انشاءاللہ گھر بھی سکون سے ہوگا کیونکہ بندہ جب گھر میں سکون سے ہوگا نا باہر جا کے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے لیکن جب گھر سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو باہر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو گھر کے اندر ضروری یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر انکم اور ایکسپنس کے حوالے سے چیزیں کنٹرول ہوں تاکہ محبتیں اور پیار جو ہے وہ گھر کے اندر قائم رہے اور زندگی بڑے سکون میں گزرے. آئیے انشاءاللہ we'll start with our منیب شاہ صاحب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is such a topic which I think every single person this moment can relate to regarding income and expenses, and roughly every other household is going through this problem in this day, in this time, in this era, this moment in time as well. And majority will be looking for solutions that, okay, the prices have increased, but my income is the same, and a lot of expenditure is happening. So how do I cut down on my outgoings so therefore I can support not just myself, the family members, the kids, and anyone else who is a dependent on me. So inshallah, hopefully the viewers of Madani Channel can take some valuable Madani pearls from the panel, yourself included as well. And since it's mentioned that human life this consists of three things: needs, facilities, and luxuries. Now we need to determine ourselves first and foremost that what is our needs, what is our luxury, and what is our facility. Once we embed that in our minds and heart that this is my need, first I need to focus on this. After fulfilling that need, then yes, a facility or luxury that you can afford without tarnishing or without damaging the need as well, then yeah, a person can attempt that. But what happens nowadays, say Sab, is a need is there. For example, say Sab, a person needs a car from what's the job or a duty of a car? To get you from destination A to destination B, C, and so on. And that can be done with, I'm not saying get a really old one that hardly runs, but get an appropriate one. But why do we straight away jump to the latest models, latest reg number, all etc. like that? So this is, you jump from a need to a luxury. Your need, especially if, and then you're complaining on top that I can't fulfill the household budget is running over, I'm going to negative, overdrafts, bankruptcy, etc. You need to think down, sit down and think that where are my needs, where are my luxuries, and where are my facilities? What can I do within what I earn that's a need, and what I can do within what I earn well, that's a luxury or a facility as well. Since you generally heard this that we have a very tight budget. You've heard this saying that very, very tight budget, or I'm over the budget, etc. Whatever the term, whatever they use. But inshallah, this term will not exist if you manage your budget properly. If you manage everything properly, keep your needs in check, keep your facilities and luxuries in check, inshallah everything will be fine. And spend according to Islam as well. And inshallah, how can you do that? We'll come and touch upon that as well. قرآن نے ایک ہی آیت کے اندر نا مطلب کمال کی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ضم ہو گئی ہے.
کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. مطلب اگر یہ اصول اگر اپنی زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، اینی تھنگ، اگر یہ اصول آپ نافذ کر لیں نا تو آپ کی زندگی بہت ایزی ہو جائے گی. کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اصل میں پرابلم حد سے بڑھنے کا ہے. کھانا بھوک ہے نا، ہو گئے 3 ڈشیں سامنے ہونی چاہیے. روٹی 1 سالن نہیں 2 سالن ہونے چاہیے، پھر ساتھ میں کباب بھی چاہیے، پھر ساتھ میں چٹنی بھی ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد ڈرنک بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ڈرنک تو اس کے بعد پھر چائے بھی ہونی چاہیے، پھر تھوڑا بہت میٹھا بھی ہونا چاہیے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت پیٹ بھرنا تھی. 1 روٹی کی ضرورت تھی اور سالن تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ ضروریات میں سے نہیں، یہ سہولیات میں سے ہے، یہ لگژریز کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہم اپنے ہر کھانے پہ غور کر رہے ہوں، ہر میل پر، ہر اٹھنے پر، ہر آنے پہ جانے پہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کے اندر واقعی درمیانی وہ جو اسلام نے بتایا نا کہ حد سے نہ بڑھو، وہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری لائف ڈیفیکلٹی میں آ گئی. بہت پرابلم ہے. اگر واقعی اس اصول پہ طارق بھائی مطلب بڑے کمال کا یہ نا، بیماریاں بھی پیدا اسی لیے ہوتی بندہ زیادہ کھاتا ہے، اور مطلب وزن بھی اسی لیے بڑھتا ہے. پھر ہوتا یہ کہ پھر وہ جم کے پیسے الگ دیتا ہے. بھائی پہلے ہی کم کھاتے ہیں، ایک تو کھانے میں پیسہ ضائع، اوپر سے پھر ہضم کرنے پر بھی پیسہ ضائع. یعنی آپ دیکھیں پھر کہہ رہے کہ میں آؤٹ آف بجٹ ہو گیا ہوں. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ جملہ بڑا جو نا ہمیں ایک دلاسا دینے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی فل پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور ہم جو جیسا آپ نے فرمایا بالکل اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کھانے کے اوپر. بلکہ وہ ہے نا ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک ہوا کا. لیکن ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ مختلف ڈشز کھاتے ہیں اور اس طرح سے اسراف کرتے ہیں بعض اوقات. لیکن ہر صورت میں اسراف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بعض اوقات جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز ہم کھانے میں بھی اسراف کرتے ہیں. تو اس پر جو ہے ضرور غور کرنا چاہیے. اصل میں فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کا بھائی قرار دیا جی. یہ بیان کیا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ترجمہ کنز العرفان: بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ. تو فضول خرچی کرنا یہ جو نا شیطان کے بھائی ہونے کی سمجھنے ایک علامت ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا. اور اسی طرح سے دیکھیں جہاں تک یہ جو ٹاپک کے جیسے آج ہم نے جو ذکر کیا ہے انکم اور ایکسپنسز، اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، آیات طیبات کو دیکھیں، احادیث طیبات کو دیکھیں، تو آپ کو کہیں پر بھی جو ہے یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی کھانے سے یا انکم کرنے سے، کمانے سے منع کیا گیا، بلکہ کمانے کی اجازت ہے، بلکہ کہا گیا کہ بھئی کماؤ. یہ بھی بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کی تفسیر میں یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو. تو روزی تلاش کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. بات یہ کہ ہاں اگر ہمارا سورس آف انکم غلط ہے یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا. تو انکم کا حاصل ہونا، کمانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اکارڈنگ ٹو شریعت درست ہے نہیں. اور اسی طرح سے لائک وائز ایکسپینسز آپ کریں، کوئی حرج نہیں. جو درست ایکسپینسز وہ کریں. جہاں پر دیکھیں اسراف کی جب ہم ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ التجاوز عن الحد، کہ جب بندہ لمٹ کو کراس کر دینا یہ اسراف ہے. بس اس سے بچنا چاہیے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. رضوان بھائی ویلکم ٹو آور پروگرام. ماشاءاللہ. Just before we go into that topic, because we can talk on it for hours and hours, I just wanted to mention a little bit about sustenance. And Allah Almighty, no doubt, has blessed each individual with different levels of sustenance. There's some that are poor, there's some that, as you said, are on the middle, neither poor nor rich, and there's some that are rich. And no doubt there's immense hikmat, wisdom, why Allah Ta'ala has given sustenance and the amount of sustenance to each person. We have a certain amount of salary covering our expenses, we've got a good car, we're thinking already about the next one, we want to earn more. So it's about being content. Now there's 4 types of people that we can think about. One who earns a lot
and spends lavishly. So he spends extravagantly. Now these type of people can get into problems later on. The second type of person is the one who earns good money but spends wisely. Okay, he earns good money as well, but he spends it wisely, he thinks about it. The third type is he earns a little bit. He only earns a little bit, but he still spends wisely. And the fourth person is those who earn a small amount but spend lavishly. Now those people get into a lot of problems as well because they're spending above their means. Now where we want to be is the two middle categories. Whether we're earning a lot or whether we're earning a little bit, we want to spend wisely. And that's what we're going to try and talk about in today's program, is what is spending wisely. Nobody's saying that we shouldn't be earning. Nobody's saying that we shouldn't be spending good on eating, on dressing. It's where it becomes, and we've said it a few times, beyond our means. So beyond our earnings. So when we fall into that last amount or the first amount, where we're earning good or we're earning little, but we're spending so lavishly that we're putting ourselves into problems. That's where we don't want to be. So how do we do that? That's what we need to talk about, the methods, and that's when we're going to go into budgeting, inshallah. MashaAllah. चलें ये वाकई हलाल कमाना चाहिए तो हलाल ही, हराम में तो बरकत ही नहीं है. तो हलाल ही हो, हलाल खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी. जैसे इन्होंने रिस्क के हवाले से बात की है, वाकई रिस्क का ज़ामिन रब्बे करीम है और इंसान जो है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझा हुआ है और इधर से उधर भाग रहा होता है, जबकि रब्बे करीम ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया हुआ है. अब इसके चक्कर में हराम में पड़ जाना, गुनाहों में पड़ जाना, तो ये ठीक नहीं है. असल में ये उसी वक्त होता है. बात यही है, नेचर है इंसान की, इज अ ग्रीडीनेस इज इन नेचर. अब लेकिन वो ग्रीडीनेस गुड डीड्स की भी तो होनी चाहिए ना, या सिर्फ पैसे की होती है या खाने की होती है, इसके अलावा भी तो होनी चाहिए. अब जिस चीजों का मना है उन्हीं के अंदर आ रही है. हालांकि जो मियाना रवि इख्तियार करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा फरमान है. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खर्च में मियाना रवि आधी जिंदगी है. आधी जिंदगी खर्च में मियाना रवि करना, यानी दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, यानी कमाना भी और खर्च करना भी, ये दोनों खुशहाली इस पे दारोमदार करती है. मगर इनमें कमाल किया है कि खर्च किस तरह करना है. जैसे कहते हैं ना, जबान हर कोई रखता है लेकिन कमाल वो रखता है जो संभाल रखता है. इसी तरह कमाता हर कोई है लेकिन खर्च करना जो है ना, ये कमाल की बात है. इनकम के सोर्सेस फ्यू होते हैं, खाली 1 and 2. या तो बिजनेस की तरफ से आ रहा होगा या आप जॉब कर रहे होंगे, और इससे ज्यादा नहीं. आपका कोई घर किराए पर दिया हुआ, इससे ज्यादा इनकम के क्या सोर्सेज होंगे. लेकिन एक्सपेंस के जो सोर्सेज हैं और आपकी डायमेंशन है वो बहुत सारी होती हैं. वो घर भी होती है, वो बाहर भी होती है, वो बच्चे भी होते हैं, वो दोस्त भी होते हैं, वो आपका टूर भी होता है, वो आपका बाहर निकलना भी होता है. यानी बहुत सारे एक्सपेंस के रास्ते होते हैं. असल में प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर प्रॉब्लम होता है. कंट्रोल उसी वक्त नहीं होता है जब हमारी बजटिंग नहीं होती, जब हम आउट ऑफ द लिमिट जाकर कोई काम करते हैं. इसीलिए किसी ने कहा ना, चादर देखकर पांव फैलाओ. हम क्या करते हैं, चादर पहले देखते नहीं, पहले पांव फैला देते हैं, उसके बाद कहते हैं चादर लेकर आओ. भाई चादर पहले चादर रखो, फिर देखो पांव कहां तक जाते हैं. दोस्ती होगी ऐसे लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते. अब मैंने महीने तक खाया उनका. अब जब मैंने 1 महीने के बाद मैंने कहा कभी तो यार शर्म तो आती है कि रोज मैं उनका खा रहा हूं, अब के मैं बिल दूं. जब बिल दिया तो मैं आउट ऑफ बजट हो गया अपने उससे. अब मैं पूरा जो है वो 3 महीने पीछे चला गया क्योंकि मैं बजटिंग ही नहीं थी मेरी इतनी. लेकिन अब आपने रखा हुआ क्यों था ऐसे इतना उतना, आप अपने लिमिट में रहे. आपको क्या जरूरत है इस तरीके की शो ऑफ करने की, इस तरीके के रहने की. इंसान को जो अल्लाह ने दिया है ना, वो उस पर राजी रहे, दिखावे में ना पड़े. असल में हमारा जो प्रॉब्लम है, व्हाट विल पीपल से, ये जुमला सुना होगा आपने, हमने इसी ने मरवा दिया. इसी ने हमारे इनकम एक्सपेंस का सारा बजट आउट कर दिया कि व्हाट विल पीपल से. हमारी शादियां ले ले, हमारे घर के मामलात ले ले, हमारी गाड़ियां ले ले, हमारे एनीथिंग यू टेक. असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसमें खुश हूं या नहीं है, लोग इसमें खुश है या नहीं है. असल में यहां हमें मरवा दिया. हम अच्छे खासे किराए के घर में खुश थे, बिल्कुल सुकून. नहीं यार, उसने घर ले लिया, ओए हो अब तो शुरू करना पड़ेगा, ओए हो अच्छा उन्हें अब ओवर टाइम शुरू. अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है, जबरदस्ती ओवर टाइम में लेकर घर वालों को टाइम देना भी खत्म किया, अपनी सेहत का भी बुरा हाल किया, और उसके बाद हुआ क्या कि वो जो पैसा मिला उसमें बरकत भी नहीं. तो अब ये सारी चीजें देखी जाए कि मेरी खुशी किसमें है. खुशी जो है ना, इंसान की जिंदगी तवील कर देती है, और जो बंदा खुश नहीं होता उसकी जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल होती है, वो अपनी खुद जिंदगी जो है ना वो वाले जान बना देता है. तो इसलिए खुश रहना सीखे जिंदगी में. और खुशी ज्यादा पैसे में नहीं है,
ये याद रखिएगा, खुशी थोड़ा सा हो लेकिन बरकत वाला माल हो तो उसके अंदर मिलती है। जी उन्हीं भाई। You say, sir, there are blessings in having less compared to having more. Now, I'd like to give an example, say, sir. You know, you spoke about weddings, etc. You know how as we grow up, we see weddings happen, we see a lot of things in society that impress us, and when we grow up, we start to think that when it's my turn or when I'm at a certain age, I want this to happen. For example, if you're getting married or looking to get married, etc., people, because the norm is that they hire out cars, they book out wedding halls, they do X, Y, and Z, extravagant weddings, and they spend thousands and thousands, even more on weddings, and just on cars itself, then the cards, the wedding hall, the food included. And at the end, what happens? The couple married off. By the end, the father, whoever organized it, now bankrupt, you can say, or has gone back 5-6 years, he used to earn again. As you mentioned as well, that budget is gone. So there was a wedding in Italy, and I believe you were there as well. And it was a very simple wedding, and very simple wedding. And how the wedding happened was, the nikah, etc. happened, was in the masjid. Alhamdulillah. In the masjid. I asked, because one of the individuals that got married was my class fellow. I asked him, I go, because we're close, I asked him, I go, approximately how much was the kharcha on the wedding? He goes, apart from the clothes that we wore and the food that we gave, everything was free. Subhanallah. It was a simple wedding, because the whole job is ijab was done, finished. But why do we have to step out of bounds to go and live that lavish life that, we don't have to live? Live simple. Now Allah, look at the life of the Prophet ﷺ, was a simple life. As Rizwan was mentioning, and you have mentioned as well, acquiring wealth. First when you check, if it's halal, haram wealth, and how do we spend it? Do we waste it? Because he mentioned in the narration that the Prophet ﷺ has mentioned that the feet of a servant will not move on the day of judgment until he is asked about 4 matters. Number 1, his body and how he used it. Number 2, his lifetime and how he exhausted it. Number 3, his wealth and how he acquired it and how he spent it. There's a lengthy narration. Number 3 was that how he acquired it and how he spent it. So you will not be able to move on the day of judgment until you answer this question. Now we should, and the viewers of Madani Channel should ponder that the amount of wealth we have, how did we acquire that and how we spent it? Because this is about income and expenses. Now spent it. Now did we spend it uselessly? Did we waste our wealth? Whereas we could get one thing, but we wanted something extravagant. All this will come under this. So therefore, according to the narration, and we should really ponder regarding our income and expenses. It says that one of the best ways to have a family budget is, for example, if there's 5 people living, if it's too young, it's different, and you're older adults, then separate each task. For example, shopping, one person, bills, another person, and the house rent, etc., one person. So if you spread the cost out to each brother or sibling that you have, then your life will become easy. But if you try to take control of everything, then I want the house harcha, or I want the house on my name, so I can say I own a house, and all that. When that happens, a lot of things will break apart. Spread, for example, say if you're carrying something heavy, if you're carrying it for a long distance, you'll eventually collapse because it's heavy. But once you share that burden or that weight with someone, when 2 people carry something, it becomes easier for you. When 3 people carry something, it becomes much easier for you. When 4 people carry, you maybe can lift something with a finger each. So this why share your stuff with your family members, and like that the burden or anything else that it will lessen in your household, and then inshallah you'll see blessings in. Sharing is caring. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं करूँगा, आपने बात सही की है कि तकसीम होना चाहिए, लेकिन एक जो मेरी मोटी शक्ल में आता है, आप घर में जो होते हैं देना चाहिए. अगर एक्सपेंस हर कोई बंदा कर रहा होगा तो शायद घर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. अगर घर को कामयाब, प्रैक्टिकली बात है, अगर घर को कामयाब बनाना तो एक घर के फर्द वाहिद के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए और उसने तकसीमकारी की हो. उसने देना कि बेटा आपने बिल देना है, दूसरे को आपने देना है, लेकिन हेड एक हो. अगर सारे हेड होंगे तो फिर बिग हेड होंगे, और फिर बिग हेड होंगे तो फिर मामला खराब होता है. तो घर का जो बड़ा होता है
یہ اس کا کام ہے کہ گھر کو ایکسپینس, کیونکہ دیکھیں گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں, ان 5-6 لوگوں اگر ہر کوئی بولے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ ایکسپینس کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, تو بھی پرابلم آئے گا. جو انہوں نے بات کی نا سب میں تقسیم ہو, کوئی یہ ہوتا ہے نا کچھ باپ کمائی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں, نہیں میں تو کچھ نہیں کروں گا, میں بیٹھا رہوں گا. کسی کا بھائی باہر ہے تو بھائی باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو یہ اپنے مزے سے رہ رہا ہے, کہتا ہے جی سانو کی ہے. تو یہ نہیں ہے, سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے, لیکن گھر میں ایک ہیڈ ہونا چاہیے, ورنہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا پورا, کہ اس کو پتا ہو کہ بجٹنگ کیا ہے. آپ مہینے سے پہلے اپنی بجٹنگ کر لیں کہ یہ میرا بجٹ ہے, اتنے دینے, اتنے اس کو دینے, اسی طریقے سے نکلنا ہے. اگر ہر بندہ خود سے ایکسپینس کر رہا ہوگا تو کبھی بھی سسٹم نہیں چلے گا. گھر دیکھیں گاڑی بھی ایک کے ہاتھ میں دی جاتی ہے, اگر 2 کے ہاتھ میں گاڑی دی جائیں گے تو ایک ہینڈل ادھر کرے گا, ایک ہینڈل ادھر کرے گا. یہ گاڑی بھی اسی طرح ہی ہے, گاڑی کی طرح یہ گھر کا جو نظام ہے, ایک کو اور مرد کو افسر بنایا ہے قرآن پاک میں, ٹھیک ہے, مرد کو افسر بنایا گیا جو اسلام نے تعلیم دی اس کی طرف. ہاں آپ گھر والوں کی بھی تقسیم کاری ہو, انہوں نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا, پھر بیٹے کی بھی ذمہ داری ہو, لیکن گھر کا ایک افسر ہو جو سسٹم کو لے کے چلے. جیسے آپ گورنمنٹ لیول پہ لے لیں, آپ ادارتی جتنے بھی ہیں ان کو لے لیں, آپ گورنمنٹ بغیر گورنمنٹ بجٹ کے نہیں چلتی. آپ نے دیکھا ہے کوئی, جب کوئی بھی انڈسٹری بغیر بجٹ کے نہیں چلتی ہے, اس کے انکم ایکسپینس کیا ہے, یا کوئی بھی گورنمنٹ کی باڈی لے یا آپ لوکل باڈی لے یا پرائیویٹ باڈی لے, جب وہ نہیں چل سکتی تو گھر جو امن کا گہوارہ ہوگا تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا. اگر اس کے اندر بھی کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہوگا اور اس کے بھی انکم اور ایکسپینس کے آپ کو ذریعے ہی نہیں پتا ہوں گے, تو پھر جس کی جو مرضی آئے گی وہ کھا رہا ہوگا, جس کی جو مرضی وہ لا رہا ہوگا. بچہ گھر میں بیٹھ کر آرڈر کر رہا ہوگا, اس کے لیے پیزا آ رہا ہوگا, دوسرے کو پتا نہیں اس نے برگر منگا لیا, تیسرے نے فون کیا میرے لیے ذرا کوکی ڈو لے کر آ جاؤ, چوتھے نے اپنے روم میں فون کیا, پتہ نہیں ہے والد صاحب جو ان کے لیے کھانا لے کر آ رہے تھے, چھٹے کو پتہ نہیں ہے والدہ نے ان کے لیے کچھ بنا دیا, تو گھر کا نظام ہی کولیپس ہو جائے گا. تو ایک سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں طارق بھائی, یہ مطلب ایک ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے میرا بھی ایکسپیرینس غلط ہو, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ نے لاسٹ میں ایگزامپل یہ تو 5-6 ڈشیں سامنے ہوں گی پھر کیا ہوگا. یہ تو نہیں, یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے بہت سی جگہ. کہیں ملے بولے وہ بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں, گھر میں گئے بولے یار وہ گھر والوں نے بنایا ہوا تھا, یعنی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے آپس میں, سسٹم تو پرابلم ہوئی. ایک ہونا چاہیے لیڈ کرنے والا. جی ایسی ہے, ہیڈ ایک ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کے مسائل نہ ہوں اور اسراف نہ ہو. اور ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس پر جو ہے توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ہم کھانوں کے معاملات میں 4-5 ڈشز منگوا لیتے ہیں, بنوا لیتے ہیں, اور پھر ہم اسراف کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا میانہ روی سے جو ہے کام لیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ایک بڑا پیارا ٹاپک جو عباد الرحمان کے حوالے سے بیان کیا ہے. یہ جو عباد الرحمان ہے, جو رحمان کے بندے ہیں, جو رحمان کے خاص بندے ہیں, ان کی جو ایٹریبیوٹس بیان کیے, ان کی جو صفات بیان کی, ان میں بڑی پیاری صفت بیان کی گئی ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑا پیارا, اور یہ جو ہے اس سے ہم بیلنس سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کو کیسا بیلنس رکھنا چاہیے. دیکھیں قرآن مجید میں عباد الرحمان کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ترجمہ کنز العرفان, اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں, بے شک نہ تنگی کرتے ہیں, نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. بے شک. تو کاش ہمیں کنجوسی بھی نہیں کرنی, جی بچوں کو بھی خرچ نہیں کرتے, جی کنجوسی بھی نہیں کرنی, تنگی بھی نہیں کرنی, نہ حد سے بڑھنا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو رہ کر بندہ کام کرے. اور ویسے بھی معاملات میں جو درمیانی راہ ہے, جو مڈل پاتھ ہے, یہ جو ہے بہترین راستہ ہے, یہ بہترین طریقہ ہے. تو ہم ہر معاملے کے اندر, جیسے بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی نا انکم کے حوالے سے, اوور ٹائم کر رہے ہیں, تو اب انکم میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی بہت زیادہ کر رہے ہیں یا بہت کم کر رہے ہیں. درمیانہ روی کے ساتھ آپ انکم کریں, آپ کمائیں, اور درمیانہ روی کے ساتھ آپ اس کو ایکسپینس کریں. تو یہ بہترین اسلام نے نہیں کتنا کمانا ہے, کتنی لمٹ نہیں رکھی, حلال کمانا ہے. یہ جی ایسے حلال کمانا ہے, بالکل. وہ کہتے ہیں آپ اتنا کما رہے ہو, بھائی آپ پہلے معلوم تو کرنا چاہیے اتنا کما رہا آپ کو کیا ہے. لیکن بات ہو رہی اس کمانے میں کسی کے رائٹس تو نہیں وائلیٹ ہو, جو اسلام نے بیان کیا. ایسے ہی ہوگا نا. جو شخص طلب حلال کماتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے الکاسب حبیب اللہ. سبحان اللہ, سبحان, کہ جو حلال کمانے والا شخص ہے یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کا محبوب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح انداز سے خرچ کرنے کی بھی توفیق. ماشاءاللہ. جی رضوان بھائی. There's a couple of points that I wanted to speak on. One that Shah Sahab mentioned towards the start of his point around weddings and lavish behavior that we have
and customs and traditions in our cultures and other cultures as well. And it's really important that we try and differentiate between these customs and cultures and what Islam teaches us. And we're putting unnecessary pressure on ourselves by having some of these customs in place. For example, if a child's born and we're going to give Mubarak, congratulate the family, we have to take flowers, chocolates, but then we have to take a certain amount of cash as well. Or if we give clothes, they have to be branded clothes, designer clothes. And it's like, if we don't do this, it's that saying again, what will people say? What will people say? We'll be ashamed in the community, in our customs, in our traditions. So we need to be really clear on what Islam is telling us and what is culture, what is custom. And I'm not saying all of custom and culture is bad. There's some of it that's good practice. But all of this that we're talking about, extravagancy and lavish lifestyle, this doesn't fall into that. We're saying, I like the point that Ustads have just made, that Islam tells us not to be stingy, but also try and stay away from lavishness. And we keep coming back to this point of middle path, balanced lifestyle. And there's one point that I wanted to expand on was there's no need to tell everybody how much you earn or how much money you have. This can land you into a lot of difficulties. One, it can come into showing off, ostentation. Second, it can be buri nazar, so you could get an evil eye. And third, you're putting yourself into difficulties. You're letting people know how much you have, how much you're earning. And so people's eyes go, why is he not spending this much? Well, he can afford to do this. Why is he not looking at this? If you're only spending this much on me, why aren't you spending this on me? So there should be a certain amount of parda. Not, the people that need to know obviously need to know in your household, but you don't need to go and tell every A, B and C how much you're earning. And this will also increase the barakat, inshallah. माशाल्लाह. अच्छा मुनीब भाई, एक नफ्सियात है इंसान की कि जैसे एक तो पहले डिजायर होती है कि यार पैसा बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, आवर बढ़ जाए, पैसा आ जाए तो ठीक. अच्छा जैसे ही आमदनी बढ़ती है ना, अपने अखराजात इंक्रीज कर देते हैं. दिस इज नॉट द राइट वे. आप प्रॉब्लम में थे, आपकी ये डिजायर थी कि आप 100 पाउंड बढ़ जाए तो ठीक हो जाएगा. 100 पाउंड जैसे ही बढ़े, आपने अपने एक्सपेंस 120 पाउंड बढ़ा दिए. भाई पहले भी तो आप जिंदगी गुजार रहे थे ना. आपको किसने बोला एवरी वीक आप होटल पे जाए? अब किसने बोला है? अगर आपकी जिंदगी में बजटिंग ही नहीं है, मतलब जिंदगी का कोई वो कैलकुलेशन नहीं है. देखिए, आप जिसको हम दावत इस्लामी की इस्तिलाह में कहते हैं फिक्र मदीना, अपनी अकाउंटेबिलिटी करना रोजाना के, तो उसी तरह जिंदगी के अंदर भी बगैर अकाउंटेबिलिटी के तो है ही नहीं. ये तो अकाउंटेबिलिटी आप किसी भी फर्म में ले लें, आप कहीं भी काम करते हैं, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है. चेक इन इनकम एंड एक्सपेंस असल में यही चीज है, घर के अंदर नहीं है चेक इन बैलेंस. There's some people that will be watching this program now who will never have done an income and expenditure. So I think we should elaborate a little bit on what an income and expenditure is. I used to be in this field a long time ago when I was a student. And the customers, we used to talk to them and do an income and expenditure for them to say, look, can you actually afford what you're going for? And they used to say, this is our income, and then these are our expenses. So we spend this much amount on food, this much on clothes, this much on fuel, this much on going out and eating, this much on other luxuries. And when we got to the bottom of the list, they'd already be minus. They said, look, you can't afford what you're doing now. How are you going to afford this product? And it opened up their eyes, because people don't do this at home. This isn't a general practice, and we need to encourage the viewers that, look, do this income and expenditure. This is what we call budgeting. Check and balance. Check and balance. We need to understand what we're earning so that we can understand what we can expend on, what we can save. बस वो एक कार्ड है, सब वो दे दिया इशू करके, ये सेकंड या थर्ड महीने के बाद बिल आया, बैठे में क्या हुआ, दिया क्यों था? अब तो वो तो सही मालूम तो करे किसको दिया हुआ. अब देखिए, असल में वही बात है, जरूरियात अलग से हटके. हर बच्चे के पास मोबाइल, ये जरूरत नहीं थी, ये सहूलियात में भी नहीं थी, ये लग्जरी में थी. यार आप 5 साल के बच्चे के लिए मोबाइल, और देखिए बच्चा वो अपना लेकर बैठा हुआ है, उस बच्चे की जरूरत क्या है 5 साल की मोबाइल देना? ये एक्सपेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? हर दूसरे के पास लैपटॉप होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, टैबलेट होना. पहले घर में शायद एक होता था मुश्किल से, अब घर में 5 लोग हैं तो छठा होता है यार, वो एक एक्स्ट्रा है, कोई आगे पीछे हो जाए. यानी इतनी प्रिकॉशन इख्तियार की, बंदा बीमार हो तो जाकर कब्र खुदवा दी उसकी. बोला भाई दवाई लेने जा रहा हूँ, तो बोला क्या वो बस ऐलान करा दिया जी, वो बस गया. तो वो होता ना, इतना दूर की सोच रहे होते बहुत सारे. अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पे. So, you know, once they are given devices, or for example, that
friend circle in school, they might have designer clothes, they might have a smartphone or the latest phone, latest gadget, or even a cycle, etc. They'll go home, the children as well. They'll go home, they'll demand this from their parents. Or for example, if they begin an iPad, for example, or a phone, and they watch YouTube, there's vlogs there, etc. And then they see how people or the rich individuals, they're spending their life. So then they'll go up to their parents and say, Mom, Dad, I want this as well. Now, what the child or the teenager, etc., needs to understand that not everyone can afford a lavish lifestyle. This is what, first if we're talking about elders, but the youngsters that are listening as well, they need to understand not everyone can afford a lavish lifestyle. Your parent can maybe once in a year get you something which is, you know, what you want, but every single month you want something, or you see a gadget, a new phone come out. I know individuals that even though they've got the latest phone, they'll get the latest phone again as soon as that comes out. Then they get the next one as well. So there's a person that he does not eat anything other than chicken in his household. Their parents were telling me this, that this child of mine, he doesn't eat vegetables. No, I asked that. He goes, no, he doesn't eat anything other than chicken. Only thing that gets cooked for him in our house is chicken. Now, chicken is expensive as well now. So all this, when you calculate this, it comes down to how a parent, a father and mother should do tarbiyat of their child. And not everything is about money. Sometimes love is better than money. So a lot of things that money can't buy a lot of things. They need to, relationships, etc. So they need to realize, especially the youngsters that are listening as well, that once you see something in school, in your education field, whatever you're in, and don't think that your parents can do this as well, but rather have patience. How you can request your parent, but don't throw a tantrum that and you start crying, etc. That if your parents don't get you this, then you go on, they say a mad one as well. But don't do this. Remain calm, remain humble. Request your parent, that father, mother, I want this, but if it's okay after a certain time, then of course they'll adjust as well. Which parent does not want good for their child? Which parent doesn't want to give the world to the child? Every parent does. Yeah. But they have to think as well of your child's future. So they're restricted. So they can't. मतलब मैं एक चीज गौर करता हूँ, जहाज है, तो इनकी बात कंटिन्यू करते हुए आपकी बात सही, आप बिल्कुल बताइए, जहाज है ना, आगे वाली सीट जो है वो है 3000 पाउंड की बिजनेस क्लास, पीछे वाली 500 पाउंड की, सही है, 2500 पाउंड का डिफरेंस है. अब इसको लगा ले 5 ट्रिप एक्स्ट्रा बन सकते हैं. आगे वाला भी बैठा और ये भी बैठा, मैं भी बैठा 500 वाले में, आगे वाला बैठा 3000 में. एक ही टाइम पे जहाज में उड़ना है, एक ही टाइम पे लैंड करना है. ना उसने पहले पहुंचना है, ना मैंने बाद में पहुंचना है, ना उसकी सीट अलग जानी है, ना मेरी सीट अलग जानी है. ये क्या है असल में? ये हवीस है और दिखावा. अगर यही पैसे हम किसी गरीब की मदद के लिए आ जाते तो हमें दुआएं नहीं मिलती, हमें बरकत नहीं मिलती. घड़ी है ना, 20 पाउंड की भी पहन ले, पहनते ही नहीं हो, 20 पाउंड की भी घड़ी हो सकती है और 2000 पाउंड की भी पहनने वाले पहनते. अल्लाह ने दिया है, हम नहीं मना कर रहे, अल्लाह और दे भाई, बरकत दे. वो मसला ये है कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आए तो प्रॉब्लम आती है. तो बात असल में ये है कि आपने अपने आप को इस तरह क्यों कर दिया दिखाने के लिए. नॉर्मल लाइफ लेकर आ जाए, सुकून की लाइफ में लेकर आ जाए. वही बात है, पेट इतना सा है लेकिन हवीस इतनी है कि हवीस बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है, जरूरियात फकीरों की भी पूरी हो जाए. हर एक की जरूरत पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो. हाँ, आपने अपनी जरूरतों का मेयार कितना बड़ा रखा हुआ ये मैटर करता है. I wanted to make a point on the point that you made. It's very harmful for a parent to always say yes to the child. Extremely harmful for their future, because they will not be used to hearing no. And when they hear no, and no doubt they will hear no from either their employers or maybe their husband or wife, at some point or not, they will hear no. And they will, when they're adults, they won't just go on a mad one, as you put it. It will be a lot worse for them. And it can cause relationship breakdowns, people quitting jobs, and communities breaking up. So it's very important that even if you can give it to the child, sometimes we should practice saying no, so that they get into this habit of understanding what no is, not always getting what they want. Or perhaps say, look, I will give it to you at a later point when we can afford it, or when you've done this, or set them some targets. You say income and expenses. It's a very vast topic, but if it can be summarized into a couple of sentences, is that
what we said at the start, we need to search for what our needs are. I think everyone knows what their needs are. It's just to differentiate between the luxuries and the facilities, the lavish lifestyle. And say Allah Tabaraka wa Ta'ala themselves has told us that not to waste our wealth. And so therefore we should act upon what Allah Tabaraka wa Ta'ala has mentioned in the narration, says that Allah Tabaraka wa Ta'ala does not like for you to waste wealth, nor ask many unnecessary questions, nor spread and gossip. ila akhirih. So Allah Tabaraka wa Ta'ala does not like for you to waste wealth. It says that one of the worst ways is mentioned that a person can reach his facility or reach his luxury is by taking credit from somewhere. A loan, for example. Now that it's a short-term facility, you can say. For short-term, okay, you've got what you wanted. Now for a long-term, you're not just paying back the exact amount, you're paying back more. See? Now this is one thing that a person, you already loan budget. Okay, you got 10,000, 20,000 from somewhere, but as a credit, as a loan, but you got what you wanted, you got a car that you wanted, you got whatever you wanted, but now what? Now you're back in the same predicament. You got 20,000 from somewhere, you bought a car for £20,000, now you're back to square one. It's not like that £20,000 helped you in somewhere. Only thing you added to your own budget list, so-called budget list, is an extra expenditure. Car, fuel, maintenance, or whatever is needed with that. So these are unnecessary things that we add. As I said, once we realize this in our lives, that how much or how many things we have added to our lifestyle or to our daily errands that we run as well, or daily things, and we cut them short. What I would recommend is sit down once with the family members, pinpoint this is a need, this is a need. Okay, this is a facility that we might have once a week or once a month. And this, inshallah, once you do this, set plan and set schedule as well, and inshallah, your income will be fine as well, and your budget will be fine, and your savings will be fine. Many individuals mentioned one more point as well, sir. Many individuals have mentioned that to run a family, especially during the current climate, how the society is at this moment in time, the cost of living, that from whatever you earn, set a fixed amount that you put into savings. Now, start saving up. Anything can happen in the future. You might need the extra money, and at that time you're going to door. Rather, it's better than you have the savings yourself. So start a saving thing, or give it to an elder at home or a mother in particular. For example, let's say you earn £400, £500 a week. From there, £100 or £50. Mom, can you please save this for me? That's there. You won't touch it until you actually need it. That way you could ensure that if you do later down the line need money, or your children need money, they have access to money. What happens generally, the father, he's spending lavish lifestyle, the father's passed away, and the kids are just looking there, there's nothing for us. He's done all of this, bankrupt, gone, finished. Now that's where are we to turn to? So hence, look towards the future, and inshallah, once you start doing this, inshallah, better income and expenses will happen as well. जी तारिक भाई, बापू उसके बारे में सूफिया ने बड़ी प्यारी बातें जिक्र की, मैं चंद के उनमें से जिक्र करता हूँ। फरमाया कि ये जो इसराफ करना है, जो ज़्यादा खर्च करना, फरमाया इन्नहु तरीक़ुन इलल गफ़ला, ये गफलत का एक रास्ता है। और फरमाया फल मुसरिफ़ु गाफ़िलन अन अवामिरि रब्बिही व नवाहीही, कि ये अपने रब, ये जो इसराफ करने वाला शख्स होता है, ये अपने रब के अहकामात और उसकी नवाही, यानी जो चीज़ें मना की गई हैं उनसे गाफिल हो जाता है। वारिकुन फी शहवातिही व मुलाज़ातिही, ये अपनी पसंद के अंदर गर्क हो जाता है। और फरमाया कि फकम मिन अज़ीज़िन ज़ल्ला, इस इसराफ की वजह से कितनी इज्जत वाले हैं, कम मिन अज़ीज़िन, कितनी इज्जत वाले, ज़ल्ला, वो जलील हो गए। और फरमाया वह कम मिन गनीजिन इफ्तकारा, और कितने गनी बड़े अमीर लोग इफ्तकारा, वो फकीर बन गए। और बड़ी प्यारी बात, ये बड़े प्यारे जुमले हैं। फरमाया अल इसराफ दाउन कत्तालुन, इसराफ एक ऐसी बीमारी है जो कि कत्ल करने वाली है। ये सच ए डिजीज व्हिच किल्स। युम्बितु अखलाकन सय्यिआ, ये इसराफ वो है जो कि बुरे अखलाक को पैदा करता है। वह यहदिमु बुयूतन आमिरा, और जो बड़े बड़े बिल्ड हुए घर होते हैं उनको ये मुनहदिम कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अल जुब्न व जुल्म मिन आसारिही, कि जुब्न कमजोरी और जुल्म करना इसके आसार में से है। फरमाया कि वक़िल्लतुल अमाना मिन नताइजिही, और जो शख्स इसराफ करता है ना, वो अमानत में भी कमी करता है, यानी कि उसके ऊपर अमानत रखवा दे उसको भी
خرچ کر دیتا ہے, اسراف میں لے آ دیتا ہے. اور فرمایا کہ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْبَذْلِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ صَنَائِعِهِمْ, اللہ کو بہت بڑا نقصان کہ جو اسراف کرتا ہے, آخر میں ذکر کیا ہے کہ جو اسراف کرتا ہے وہ شخص خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا. اللہ تو یہ اس کے چند نقصانات. اللہ, بہت پیارے آپ نے مدنی پھول دی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی رضوان بھائی کیا کہیں گے آخر میں؟ We all are witnessing the current times and the cost of living going up, and it's in front of everybody knows about it. So I wanted to just go over a few basic tips that I think would be useful to reduce our expenses. So one of them is to, when we go shopping, try and make a list of what shopping we need. And going back to what Shah Sahib was saying, needs and wants, we need to differentiate between them, what we actually need and what we want. First, prioritize your needs. Make a list and try and stick to it. Have a look at where you're going to shop. Give this zimmedari, this responsibility to someone who's good at shopping, who can find offers, who can see where it's appropriate to buy something which is slightly more in bulk. For example, those things that don't go off like washing powder, it might be better to buy bigger items and you'll get them on offer rather than smaller items. Going to convenience stores and corner shops, they're very expensive. Wholesale se le le. They're there for convenience. If you shop around in markets, look for offers, you'll get better prices. Similarly, on bigger items in the house, for example, your electricity supply, your gas supply, your water supply, your mobile phone supply, broadband, all of these things, regularly check when your annual contracts are up to see what the best price is, because the product's still the same. If you stay with the same supplier, the price goes up and up. But normally when you choose a new supplier, you can get introductory offers. ماشاءاللہ, رضوان بھائی نے بہت سارے مدنی پھول دی. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ انکم اینڈ ایکسپینس, ہو سکتا ہے انکم کسی کی ویکلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ ہو, ایکسپینس آپ کے ڈیلی بیسس پہ ہوتے. اب آپ کو ڈیلی بیسس کا بھی بجٹ بنانا ہے, ویکلی بیسس کا بھی بجٹ بنانا ہے, منتھلی بیسس کا بھی بنانا ہے, اور آپ کو ایئرلی بیسس کا بھی بجٹ بنانا ہے کہ آپ کے ایکسپینس کہاں ہوتے. یہ سارا کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائف پیسفل ہو جائے. تو اب اس میں گھر والے بیٹھے ایک دفعہ سکون سے, سب کو موقع دیں. وہ جیسے انہوں نے رضوان بھائی نے کہا کہ جو اچھی بائنگ کر سکتا ہے اس کو اچھی بائنگ دیں, جو سرچ کر سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ سرچ کر لے کر آئیں. سب کو ذمہ داریاں بانٹیں اور سب کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ میری انکم ہے بیٹا, اس حساب سے ایکسپینس کرنا. اب باسوں کو پتہ ہی نہیں میرے والد کی انکم کیا ہے, گھر والوں کو, وائف کو پتہ ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے جی وہ اپنی مرضی سے کر رہی. کبھی آپ بیٹھ کر سمجھائیں اس کو. اب آپ اس سے چھپا رہے ہوتے, وہ اپنے پاس سے کر رہی ہوتی, تو معاملہ تو خراب ہوگا. ٹرانسپورٹیشن پہ کتنا ہے, ڈیزل پیٹرول کتنا خرچ ہو رہا ہے, گیس الیکٹریسٹی جیسے انہوں نے بات کی ہے, پھر جو ایجوکیشن ہے اس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, آنے جانا. اب گھر کے قریب ہے پھر گاڑی نکالیں گے, پھر پارکنگ ڈھونڈنے میں 5 منٹ لگا دیا آپ نے, پیٹرول ضائع کیا, جا کر اتنی دیر میں دودھ پیدل لے کر آ جاتے ہیں, لیکن نہیں گاڑی میں جانا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے, ٹائم بھی ویسٹ کر رہی ہے, پیٹرول بھی ضائع کر رہی ہے. جو چیز پیدل, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے, یہ یاد رکھیے گا. ہیلتھ از ویلتھ. اب ہیلتھ ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا, ویلتھ ضائع ہو رہی ہے اس کے اوپر. اچھا ویلتھ جو ہیلتھ ہے آپ کی وہ کیسے بنتی ہے, وہ سادہ غذاؤں سے بڑھتی ہے, یہ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بڑھتی ہے. سادہ اور اچھی غذا کھائیں, انشاءاللہ صحت بھی بنے گی. سادگی اپنائیں, سادگی کی طرف آئیں. شادی کسی اور کے گھر میں ہو رہی ہے, میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ وہ مہندی کے لیے بھی لینا ہے, تو مائیوں کے لیے بھی لینا ہے, تو شادی کے لیے بھی لینا ہے, تو ولیمے کے لیے بھی لینا ہے. اس کے بعد وہ کوئی منہ دکھائی کی رسم ہے, تو کوئی جوتا چھپائی کی رسم ہے, تو کوئی بھائی کہاں سے یہ اسلام میں. اب ہر ایک کے لیے جوتے بھی لینے, کپڑے بھی لینے ہیں. اب آگے آپ کیا لیں گے. ان کے گھر شادی ہے, میرے گھر میں پرابلم ہے, میرا دیوالیہ نکل گیا. تو دس از بجٹنگ کو ہمارے خراب کر دیتا ہے. ہمارے انکم تو لمیٹڈ ہے, ایکسپینس خامخواہ بڑھ گئے. میں شادی ہے, کپڑے موجود ہیں, ہم چھوٹے وہی تھے, اسکول کے جوتے تھے پہن کے چلے جاتے تھے. نہیں, اب شادی کے الگ پہنیں گے, ولیمے کے الگ لیں گے. اب بھلے اوور ٹائم کرنا پڑے, ٹیکسی کرنی پڑے, کام اچھا خاصا کر رہے ہوں گے, پارٹ ٹائم ٹیکسی کرنے لگا. کس لیے, یا ضروریات بڑھا لی آپ نے. آپ نیچے سے آئیں گے, لائٹ جلاتے اوپر چلے گئے, نیچے کی کون بند کرے گا. اب فکر ہی نہیں ہے. بعد میں نیچے کی لائٹ جل رہی تھی, آپ نے فکر ہی نہیں کی, حضرت بل آ گیا آپ کے پاس. اب چیک تو کرے, کہاں کا یوز کر کے پیکج ختم کر دیے تھے آپ نے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. آپ مہینے کے بعد رونے کا فائدہ کیا ہے. آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی گھر والوں کے ساتھ, کہاں خرچ کیا تھا, اور اس کو تھوڑا سا چیک ان بیلنس میں لے آئے. لائف کو چاہے وہ دنیا اور آخرت, سب کے معاملے میں اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کامیاب کرے گی. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی
تو آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ورنہ زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے گزر جائے گی. آپ جتنا کما رہے ہوں گے نکل رہا ہوگا. ایک چھوٹی سی موٹی سی کیلکولیشن دے دوں، جو سگریٹ پیتے ہیں پہلے بھی ہم نے دی تھی، فار ایگزامپل منیمم 20 پاؤنڈ، یہ منیمم کہہ رہا ہوں. جو جاب لیس ہے نا وہ کہتا ہے 20 پاؤنڈ کی پیتا ہوں جاب لیس یہ کہہ رہا. وہ میں نے کہا آج کے دور میں امیری اور غریبی جو ہے نا وہ خواہشات کی رہ گئی ہیں. ہمارے زمانے میں جو غریب ہوتا تھا اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں جو غریب ہے 1000 پاؤنڈ کا موبائل ہے اور ساری چیزیں اس کی ضرورت پوری ہے اور پھر بھی غریب ہے. تو بات تو خواہشات کی ہے. 20 پاؤنڈ اگر آپ لے لیں سگریٹ پینے کے اوپر، جو نہ ضرورت میں نہ سہولت میں نہ آپ کی کسی بھی چیز میں، یہ آپ کی صحت بھی خراب کر رہا ہے، اس پہ پیسے الگ ضائع ہو رہے ہیں. 20 پاؤنڈ اے ڈے، مہینے کے 30 ڈے میں 600 پاؤنڈ بن گئے. سال میں یہ کتنا بن گیا حضرت اگر آپ غور کریں؟ 7200 پاؤنڈ صرف سگریٹ منیمم جو جاب لیس ہے. اچھا جو جاب کرتا ہے تھوڑا اس کا اسٹیٹس ہے وہ 30-40 پاؤنڈ اڑا ہی دیتا ہے، وہ چائے بھی باہر پیے گا اور سگریٹ بھی کرے گا. اب اگر آپ 10 ایئرس کا ایک ایکسپیرینس یا 20 ایئرس کا لگائیں، میں منیمم کہتا ہوں چین اسموکر ہے 30-40 ایئر سے سگریٹ پینے والے میں جانتا ہوں. اگر میں کہوں 20 ایئرس کا ہی اگر آپ یہ بجٹ اپنا دیکھتے جو آپ نے 20 پاؤنڈ اڑائے ہیں، اگر آپ اپنی والدہ کو اللہ کے راستے میں دیتے تو اور برکت ملتی. یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہو جاتا. تو اللہ کے راستے میں تو دیا ہی نہیں جا رہا، باقی چیزوں میں اڑا ہے. اب اگر صرف سگریٹ کی کیلکولیشن لے لیں 20 پاؤنڈ اے ڈے اور 20 ایئر سے آپ سگریٹ پی رہے 144,000 پاؤنڈ بنتا ہے. اور کبھی کبھی دوستوں کو بھی پلائی ہوگی 40-50 پاؤنڈ بھی گیا ہوگا. 150,000 پاؤنڈ آپ نے ایسے اڑا دیا، نہ آپ کا فائدہ نہ گھر والوں کا. آپ کے گھر والے بچے اچھی لگژری لائف گزار سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آج بچہ کہتا یہ چاہیے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہو، شرم نہیں آتی، اتنا سا کما تو کھانا، اور آپ کی سگریٹ چل رہی ہوگی. آپ کے دوستوں کے ساتھ ہوٹل ضرور چل رہا ہوگا، ہر سیٹرڈے کو آپ نے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے. گھر والے سوچتے ہیں کہ یار گھر میں بولے راشن لانے کا تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے پیسے. دس از کال انکم اینڈ ایکسپینس بجٹ. جب تک بجٹ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، جو فالتو چیزیں ان کو نکالیں، جو کام کی چیزیں وہ لے کر آئے. سگریٹ پیتے ہیں، گھر والوں بچوں کو بھی صحت خراب کرتے ہیں، اپنی صحت کا بھی برا حال کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں سے خوشیوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے ہماری بات، اپنی زندگی میں بیانہ روی لے کر آئیں، ایک بیلنس لائف کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک جملے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر دیں حضور. یس. No matter what the income is, low or high, how much we plan on savings, without blessings and barakat, there's nothing. And there's a few simple things we can do to increase these blessings. And I wanted to quickly just mention them. Number one, washing our hands before and after eating. Just blessings and sustenance. Subhanallah. Number two, when entering the home, saying salam and reciting Surah Al-Ikhlas upon entering the home, it brings blessings and sustenance. Offering salah in Jamaat brings blessing and sustenance. Eating food by reciting Bismillah brings blessings and sustenance. These are really simple actions that can give you blessings and barakah in your sustenance. MashaAllah. گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، کل هو اللہ احد پڑھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجیں، انشاءاللہ گھر میں برکت بھی آئے گی. ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اس سے بھی برکت آئے گی. اور حلال میں برکت ہے، حلال کی طرف جائیں. اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah.